بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی خدمت میں چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ دونوں ننھے شہزادے اپنے نانا کے کندھے سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسین اور امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنے شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے وہاں کھڑے ہو کر شہزادوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے فرمانے لگے، حیا حسین، حیا حسین، حیا حسین، ایسے لڑو، یعنی حسین کو ایسے پکڑو۔ جب آپ کی رخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمانے لگی، اے بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرح کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے۔ یہ وہی بچے جس نے رسول خدا کے نگاہ دشت میں پلا تھا تاکہ اس کو جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسا اپنے خون سے حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پوست میں سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو ایک عظیم فضیلت یہ بیان کی جو خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ادا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی، آپ اتنے خوش کس لیے نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہا جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی اسلام اس کو پکارنے لگے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر اور دوسرا ہاتھ حسین کی تھوڑی مبارک پر رکھا تھا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہوں اور اس سے باز رکھے جو حسین سے باز رکھتا ہو۔ اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے۔
اور ان کا دشمن مومن کا دشمن ہے۔ امام حسین اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بلند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کا کالا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔